ادھر ادھر دیکھنے نہ دے اور ڈانٹے، اور پھر اس کے ساتھ اس کمرے میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں سخت گرمی ہو اور وہاں کوئی ہوش آپ کو نہ آ رہی ہو، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے وہ کوسچن پیپر آئے تو آپ بہت سے کوسچن جن کو جانتے ہیں اس سارے حالات کی سختی کی وجہ سے آپ وہ کوسچن بھول جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا، ایک میت کو دفن کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا استغفروا لاخیکم فانہ الآن یسأل، کہ اب اس کو دفن کر دیا گیا ہے، اب اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، واسألوا له التثبیت، اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس کو قبر کے سوال و جوابوں میں ثابت قدم رکھنا، سب قبر کے سوال جواب میں یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ایمانداروں کو کلمہ حق پہ، توحید پہ، اپنے نبی کی اطاعت پہ، اسلام پہ دنیا میں بھی پکا رکھتا ہے، قبر میں بھی اللہ پکا رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے سوال و جواب میں پکا رکھے اور ثابت قدم رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ پھر وہ بتاتا ہے کہ میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بس جب وہ یہ تین سوالوں کا جواب دے لے، بس یہ آخری تکلیف تھی جو اس نے دنیا میں دیکھنی تھی، بس اس کے بعد کوئی تکلیف۔ اگر اس نے ان تین سوالوں کا جواب دے لیا تو اس کے بعد بس اب اس کی قبر ٹھنڈی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں فینادی مناد فی السماء، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتح لہ بابا من الجنہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے نے سچی بات کہی ہے، بالکل سچ کہا ہے۔ یہ دنیا میں بھی یہی کہتا تھا کہ میرا رب ایک اللہ ہے، دنیا میں بھی کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کیا کرتا تھا۔ میرے بھائی ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں رک کے سوچیں کہ میں اور آپ جب کبھی شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جی مسلمان اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں، ہمیں مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہوئے کبھی شرم محسوس ہوتی، کبھی دیکھنے والے کہیں گے ہاں یہ مسلمان ہے، لہذا اپنے آپ کو جتنا نیچے لا سکتے ہیں لائیں، جتنا کمپرومائز کر سکتے ہیں کریں۔ آخر شیطان نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم نے اپنی شکل و صورت میں، اپنے لباس میں، اپنے رہنے سہنے میں، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنی تجارت میں، اپنی زندگی کے طور طریقے میں، تمام معاملات میں ہم نے غیروں کے طریقے اختیار کیے کہ شاید کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان۔ کیا یہ بات سچی نہیں کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے میں شرم محسوس کرتے؟ کیوں؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ اسلام سچا دین ہے؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ اسلام ہی نجات کا ایک واحد راستہ ہے؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ اللہ کی توحید ہی وہ چیز ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں یقین تو پھر اسلام کا نام لینے کی کیا ضرورت؟ لیکن اگر یقین ہے، مانتے ہیں کہ اسلام ہی زندگی گزارنے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ جس پہ چل کے انسان دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو مسلمان کہلوانے میں شرم کیوں محسوس ہوتی؟ کیوں ہم فخر سے نہیں کہتے کہ میں مسلمان ہوں؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے اپنے کرتوت، ہمارے اپنے اعمال لوگوں کے سامنے، ہمارا بیہیویئر، ہمارے مینرز، ہمارا اخلاق لوگوں کے سامنے اس قدر اتنا برا آ چکا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں شرم محسوس کریں۔ اس بات کو، اس شرم کو دور کرنے کے لیے پھر کچھ لوگ اپنا لباس غیر مسلموں والا اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ اپنے چہروں میں سنت رسول کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ داڑھی رکھیں گے دیکھنے والے کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، دیکھنے والے کو پتہ چلے گا یہ تو محمد کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا نہیں کسی کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمان ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ میرے ساتھ بیٹھے گا نہیں، میرے ساتھ بات نہیں کرے گا، لہذا اس کو پاس رکھنے کے لیے محمد کی سنت کو ذبح کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو
دنیا میں بھی ثابت رکھتا ہے اسلام پہ، اور قبر میں بھی ثابت رکھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں اللہ نے اسلام پہ ثابت قدم رکھا، وہ لوگ قبر میں ثابت قدم رہ سکیں گے۔ میرے بھائی، میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے، کیا ہم اسلام پہ ثابت قدم ہیں؟ اگر ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے کہ قبر میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے گا۔ لیکن اگر یہاں میں اور آپ اسلام پہ ثابت قدم نہیں، اسلام پہ پکے نہیں، تو پھر آخرت کی فکر کر لینی چاہیے۔ پھر قبر میں کون سنبھالے گا؟ کون ثابت قدم رکھے گا؟ کون ہمیں توفیق دے گا کہ ہم سوالوں کے جواب دے سکیں؟ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ سوالوں کا جواب دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے اس کی قبر سے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، وہاں سے ٹھنڈی ہوا اس کو آئے، جنت کی خوشبو اس کو پہنچے، وہاں کی نعمتوں کو یہ دیکھے، اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی انہی نعمتوں میں یہ اپنی سارا وقت یہیں گزار دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ سارا احوال ایک مومن کی روح کے قبض ہونے کا۔ اور دوسری طرف پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب فاسق اور فاجر اور ایک جو برا انسان ہوتا ہے اس کے لیے جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، غلاظ شداد سواد الوجوہ معهم المسوح من النار، کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ان فرشتوں کے چہرے سیاہ کالے رنگ، سخت غصے سے بولنے والے، غصے سے دیکھنے والے، اتنا دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں جہنم کے آگ کے بنے ہوئے کپڑے، وہ جہنم کا لباس لے کے آتے ہیں اور بدبو، اور پھر وہ کہتے ہیں، پھر ملک الموت آگے بڑھتا ہے، اس کی روح نکالنے کے لیے اس کو کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اے گندی اور ناپاک روح، اس بدن کو چھوڑ کے اب باہر نکل، اب اللہ کے غصے کا سامنا تجھے کرنا پڑے گا، اب تجھے جانا ہے اور اللہ کے غصے کو دیکھنا پڑے گا کہ تیرا رب تجھ سے کتنا ناراض ہے، تیرا رب تجھ سے کتنا غصے ہے، نکل اس روح اس جسم سے اور باہر آ۔ وہ موت کا فرشتہ اس روح کو پھر کھینچتا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے جسم سے روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح ایک روئی، وول یا کاٹن جس کو گیلا کیا گیا ہو اور پھر اس کے اندر ایک تار ڈال دی گئی ہو جس تار کے کانٹے لگے ہوئے، وہ تار اس وول کے اندر یا اس کاٹن کے اندر ڈال کے اس کو کھینچا جائے تو وہ بہت سارا اس وول اس کاٹن کا حصہ اپنے ساتھ کھینچ کے لے آتی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس طرح اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور چور چور ہو چکی ہوتی ہے اس کی روح، اور پھر اس سے گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اتنی گندی بدبو کہ زمین پہ اس سے گندی بدبو اور کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ اس کی روح کو نکالتا ہے، قبض کرتا ہے، تو آسمان و زمین میں جتنے فرشتے ہیں سب اس کے لیے اس پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کتنی گندی روح ہے، کتنی گندی یہ روح ہے جو جس سے اتنی بدبو آ رہی ہے، اور اس پہ لعن و طعن کیا جاتا ہے۔ آسمانوں کے فرشتے، زمین کے فرشتے اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر آسمان پہ جو فرشتے موجود ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس گندی روح کو ہمارے پاس نہ لے کے آنا، یہ کہیں اور دفع ہو جائے، ہمارے پاس نہ آئے۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم اس گندی روح کو اپنے پاس نہیں دیکھنا چاہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کا فرشتہ اس روح کو لیتا ہے تو اس کے ساتھ جو آئے ہوئے ہوتے ہیں فرشتے وہ اس کی روح کو پکڑ لیتے ہیں، اور جہنم کا جو لباس اور جو گندی ٹاکیاں وہ لے کے آئے ہوتے ہیں اس کے اندر اس روح کو ڈال دیا جاتا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ آسمان کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو آسمان کے فرشتوں کو بدبو آتی ہے اور وہ کہتے ہیں ما ھذا الروح الخبیث، یہ گندی روح کون ہے یہ بدبخت انسان جس سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ فلان ابن فلان باقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فرشتے بتاتے ہیں اس کے برے نام لے لے کے کہ یہ فلاں ہے، اس کا نام یہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اور یہ اس کی خوبیاں، یہ اس کی برائیاں ہیں،
یہ کام یہ دنیا میں کیا کرتا ہے.